تیسری چیز جو کسی لیڈر کو ایک بری شخصیت بناتی ہے وہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے، یعنی اپنے مفاد کو اپنی جماع اور ٹیم کے مفاد سے بلند کر دینا، الگ کر دینا۔ جب ایسی بات کسی لیڈر کے اندر آ جائے تو اس کو بھی ایک برا لیڈر تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ تو یہ بات چلتی ہے، لیکن تھوڑے عرصے میں وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ لیڈر تو ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کو جماع کا کوئی تصور نہیں، اس کو وی این کی طرف پیش قدمی کا کوئی خیال نہیں۔ ایسی شخصیت یقیناً ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات تو ان فالوورز کے لیے ہے جو کسی ایسے لیڈر کے ایکسپوز ہو جانے کے بعد بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ پھر حقیقتاً اپنی منزل کی سمجھ نہیں رکھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کی یہ باتیں تو ہیں کہ جو اس نے ذات کے لیے کی ہیں، ذاتی مفاد اس کا برتر ہے کسی بھی جماع کے مفاد سے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ وہ بہت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب آپ کا تصور صحیح نہیں ہے کسی لیڈرشپ کے بارے میں۔ اسوہ محمدی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں تھا ذاتی مفاد اور وی این کی طرف پیش قدمی کیسے تھی؟ آپ اصحاب کرام کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تھی، کیا وی این تھا اور ذاتی مفاد کدھر تھا؟ اپنی ذات کس طرف تھی؟ آپ اہل بیت کو دیکھیے، ان کا ذاتی مفاد کہاں تھا؟ آپ کربلا کے واقعے کو یاد کیجئے، ان کا ذاتی مفاد کدھر تھا؟ وہ بھی خاندان والے تھے، وہ بھی بچوں والے تھے، ان کی بھی خواتین تھی، ان کی بھی اپنی ذات تھی، نفس تھا، لیکن انہوں نے اپنے مقصد کی خاطر خود کو قربان کر دیا۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ آج بھی یزید زندہ نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی مفاد کی جنگ نہیں لڑی بلکہ اپنے وی این کی طرف پیش قدمی کی اور اپنی جماع اور اپنی لیڈ اور اپنی ٹیم کو بھی لے کر چلے۔ اس لیے ذاتی مفاد کی جنگ کبھی بھی بڑا لیڈر نہیں کرتا۔ اگر لیڈر ہے اور اس کے اندر ذاتی مفاد کی جنگ والا پہلو ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ اپنی لیڈرشپ کو مینٹین نہیں کر پائے گا۔ لیڈری کو مینٹین کرنے کے لیے اس جنگ سے بالاتر ہونا پڑتا ہے، ورنہ اپنے مقام سے یقیناً وہ شخصیت تھوڑے ہی ٹائم کے بعد، تھوڑے ہی عرصے کے بعد گر جائے گی۔ چوتھی چیز جو کسی لیڈر کو ایک برا لیڈر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو کامل سمجھے، مکمل اور اکمل سمجھے۔ یہ چیز ایسی ہے، دیکھیے یاد رکھیے، ہر گرو کا ایک مہا گرو ہوتا ہے، مکمل ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ خود ستائشی اور خود کو مکمل سمجھنا، اس کی منزل آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے انا ربکم الاعلی۔ یقیناً وہ ایک شخصیت کو کسی ایسے مقام پر لے جاتی ہے کہ وہ پھر سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مکمل ذات تو وہی تھی، پھر اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل تھی، جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی مانا کہ ہاں محمد بہت بڑے تھے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پھر ان کی ذات کو بھی لے لیجئے تو محمد عربی نے کبھی خود کو مکمل نہیں کہا۔ تربیت جو کی انہوں نے ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ یہی کی کہ اللہ رب العزت کی ذات مکمل ہے، صرف وہی موجود ہے، حاضر ہے، زندہ اور جاوید ہے، باقی سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہتی ہے۔ انبیاء کو الگ کر لیجئے، خاص انسان تھے، اس کے بعد جو دنیا کا انسان ہے، کسی کا جسم قوی ہے تو اس کے روح کے مسائل ہیں، کسی کی جسم بھی قوی ہے، اس کی روح بھی تقویت والی ہے تو اس کو تقدیر آڑے ہاتھوں لیتی ہے، جس کی تقدیر بھی اس کا ساتھ دے بالآخر اس کو موت آڑے ہاتھوں لیتی ہے۔ لا یحیی ولا یمیت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لیڈر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کامل اکمل اور مکمل نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات مکمل ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے گا تو کوئی اس کی جگہ لینے کے لیے جلدی سے پیچھے موجود ہوگا، وہ اس کو مینٹین نہیں کر پائے گا۔ اس لیے لیڈر کو کبھی اس تکبر، غرور اور فخر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ذات مکمل ہے۔